کرنا تھا نا, یا کوئی بات کہنی تھی ضروری؟ قریب آ جائیں. جو فلو کا آپ کا کمبینیشن ہے اس میں ایک دوائی پیروجینم بھی ساتھ ہوتی ہے. فلو کے کمبینیشن میں نہیں ہوگی وہ. اگر گہرا پرسوتی بخار ہو اس میں پیروجینم دی جاتی ہے. ہاں میں بتا رہا ہوں نا, اس میں کئی ہیں دوائیں, کئی نسخے ہیں. بیٹھ جائیں. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ نزلیاتی بیماریاں بعض دفعہ الرجی سے شروع ہوتی ہیں, بعض دفعہ جراثیم سے. خواہ جراثیم سے نہ شروع ہوں, بیمار جگہوں پہ جراثیم آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور جو نزلیاتی جراثیم سے شروع ہوں وہ اور جراثیم کو بھی دعوت دے دیتے ہیں. مثلا اگر وائرس جو جراثیم سے ادنا زندگی کی شکل کا نام ہے, اسی سے نزلیاتی بیماریاں ہوتی ہیں. ان کے اوپر اینٹی بایوٹک کام نہیں کرتی, مگر نزلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی ڈاکٹر اینٹی بایوٹک, پینسلین وغیرہ اور اسی قسم کی گہری دوائیاں دیتے ہیں. وہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ ان کو یاد نہیں کہ وائرس اس سے نہیں مرتا, بلکہ اس لیے کہ وائرس جب اپنی جگہ بنا لیتا ہے تو اس حصے کو زخمی کر دیتا ہے, اس پر دوسرے جراثیم آ جاتے ہیں. وہ جراثیم جو پینسلین وغیرہ یا دوسری ایسی دواؤں سے قابو پائے جا سکتے ہیں, تو وہ اینٹی بایوٹکس اس کی نزلے کی جو مرکزی وجہ ہے اس کو دور کرنے کے لیے نہیں دیتے, بلکہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بد اثرات کو قابو میں رکھنے کے لیے دیتے ہیں. تو ہومیوپیتھک میں بعض دفعہ پائروجین بھی میں نے استعمال کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پائروجین پرسوتی بیماریوں سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. پائروجینم جب گوشت سڑ جائے اور اس کے اندر غیر معمولی تعفن پیدا ہو جائے, اس وقت جو اس میں مادہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام پائروجینم ہے. اور پائروجینم کا تعلق خصوصیت کے ساتھ عورتوں کی رحمی انفیکشن کے ساتھ ہے. اور جب پائروجینم دیا جائے تو رحمی انفیکشن کو بھی یہ فائدہ دیتا ہے. میں نے ایک دفعہ اس پہ غور کیا کہ کیوں, تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ وہ گوشت کا پوائزن جو ہے وہ دماغ پہ اثر کرتا ہے, اور ضرور انسان ہذیان بکتا ہے. جو گوشت خراب گوشت کھا کر جو بیمار پڑتے ہیں لوگ, وہ بہت بکواس کرتے ہیں, بہت بولتے ہیں, اور دماغ میں ان کے کئی قسم کی پراگندگیاں سر اٹھا لیتی ہیں. اور وہ عورتیں جن کو انفیکشن ہو جائے رحم میں بچے کی پیدائش کے بعد, احتیاط نہ کی جائے یا اس دوران بھی, ان کے سر کو ضرور بخار چڑھتا ہے. عورتوں کا پرسوتی بخار سر کو چڑھتا ہے اور اکثر ہذیان بکنے لگتی ہیں. تو مجھے اس سے یہ خیال پیدا ہوا کہ عام انفیکشن میں اتنا کام نہیں دیتی پائروجینم, یا ٹائیفائڈ میں دیتی ہے یا عورتوں کی پرسوتی بیماریوں میں. ٹائیفائڈ کی چوٹی کی دوائی ہے, اور ٹائیفائڈ کا دماغ پر اثر ایک بالکل معروف اور معلوم حقیقت ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل جو دوائیاں گہرا کام کرنے والی ہیں وہ ذہنی علامتوں سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں بنسبت جسمانی علامتوں کے. اگر بنیادی ذہنی علامتیں ان میں پائی جائیں تو ذہن جو رد عمل دکھاتا ہے تو مادی علامتیں بھی اس کے ساتھ دور ہو جاتی ہیں. پائروجینم بعض دفعہ میں نے نزلے میں اس لیے دی کہ نزلے کے نتیجے میں جب انفیکشن ہو جائے اور رات بھر انسان بے چین اور کروٹیں بدلتا ہے, بری بری خوابیں آتی ہیں, دماغ کو بخار چڑھا ہوا, اس صورت میں پائروجینم کام آتی ہے. لیکن ہر نزلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا, السلام علیکم.